میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے، اس وقت فلسفہ جو مشہور تھا نا، جیسے آج کل ہر بات امریکہ کی مشہور ہے، ہر بات اس طرف جاتی ہے، اس وقت یونان کا فلسفہ ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ یونانی کہنے لگے نعوذ باللہ ہم معراج کا انکار کرتے ہیں، ہم معراج کا کیا کرتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مادہ اوپر جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیوں انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے انکار کی 4 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات؟ نمبر 1 ثقل، نمبر 2 زمہریر، نمبر 3 نار، نمبر 4 باد سموم۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ثقل بوجھ، مادہ، جو چیز زمین سے نکلے اسے زمین کبھی اوپر نہیں جانے دیتی، زمین کبھی اسے اوپر نہیں جانے دیتی۔ مثال کے طور پہ اب زمین سے کپاس نکلتی ہے، کپاس سے دھاگا بنا، اس سے کپڑا بنا، آپ کپڑے کو یوں پھینکیں گے آسمان کی طرف، یہ فوراً کیا کرے گا؟ زمین کی طرف آئے گا، زمین اسے اوپر جانے نہیں دیتی۔ انسان مٹی سے بنا ہے تو اس لیے انسان اوپر جا سکتا۔ میں نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے، میں اور آپ عام مٹی سے بنے ہیں، نبی جنت کی مٹی سے بنے ہیں، اور امام الانبیاء جنت الفردوس کی مٹی سے بنے ہیں۔ کہتا ہے جی نمبر 2 دوسری بات، کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان زمہریر ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان وہاں سے گزرے تو انسان کا جسم جم جائے، وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، جو چیز بھی جاتی ہے جم جاتی ہے، زمہریر، وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ نمبر 3 نار، زمین و آسمان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ نمبر 4 باد سموم، آسمان و زمین کے درمیان ایک زہریلی ہوا چلتی ہے، اس ہوا سے کوئی گزر نہیں سکتا، اس ہوا سے کوئی گزر ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب 4 اعتراض، 4 سوال، اللہ کے نبی کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، سب سے بڑی غلط فہمی، حضور گئے نہیں بلکہ اللہ، بولو بھائیو، اللہ۔ تو اب اعتراض نعوذ باللہ جس نے اعتراض کرنا ہے نا معراج پہ، وہ یوں اعتراض کرے اللہ کیسے لے گیا، نعوذ باللہ۔